12ویں آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، اس سال نئے سلیبس کی وجہ سے نئی کتابیں ہمارے ہاتھ میں دیر میں آ رہی ہیں، لیکن ہم نے کسی طرح ترجمانی کر دیگر کتابوں سے آپ تک میں نے پہلے 4 اسباق کے خلاصے اور 4 اسباق میں کیا اس بات کو واضح کیا تھا، لیکن آج اثر نو ہم ان 4 اسباق کا اعادہ کریں گے، کیونکہ نئے نصاب کے مطابق سلیبس میں ایک چیپٹر کم کیا گیا ہے۔ اب صرف ہمارے نصاب میں سوشولوجی میں 6 چیپٹر باقی ہیں۔ تو عزیز طلباء، پہلا چیپٹر بھارتی سماج کا تعارف، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ سمجھایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر بھارتی سماج کے طبقات، تیسرا چیپٹر بھارتی سماج میں تنوع اور اتحاد، اور چوتھا چیپٹر بھارت میں سماجی تبدیلی کی رفتار۔ یہ 4 چیپٹر کے خلاصے اور اس کے ہلکی پھلکی روشنی ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم اثر نو بھارتی سماج کا تعارف سبق کا اعادہ کریں گے۔ بھارتی سماج کا تعارف میں جو صلاحیتیں، جو نکات شامل کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا مطالعہ کرتے ہیں ہم بھارتی سماج کے ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، بھارتی سماج کو متاثر کرنے والے عوامل کا تجزیہ اس چیپٹر میں کیا گیا ہے۔ تیسری جو چیز کی گئی عزیز طلباء، بھارتی سماج پر ہر دور کے اثر کا تنقیدی موازنہ کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بھارتی سماج پر مختلف طاقتوں کے عوامل کے اثر کا نتیجہ کیا ہوا ہے، اس کو ہم اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے، جس میں مذہب، زبان، نسل، ذات وغیرہ کے لحاظ سے کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ موجودہ ڈیجیٹل دنیا میں ہمارا ملک ان سارے اختلافات کے باوجود کس طرح متحد اور مضبوط ہو سکتا ہے، یہ دیکھ کر دنیا حیران ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں ایک شہری کے لحاظ سے اپنے سماج اور اپنی تہذیب و ثقافت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مضمون سماجیات میں انہی سارے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سماجیات کے مطالعے سے ہم میں شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانیں، ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہم جس سماج کا حصہ ہے وہ سماج کیسے ترقی کر رہا ہے، کن شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے، کن شعبوں میں تنزل ہو رہا ہے، کس نوعیت کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کس نوعیت کا تنزل ہو رہا ہے، اور ہمیں کس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے۔ ان سب چیزوں کی معلومات ہم علم سماجیات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے بھارتی سماج کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد بھارتی سماج کے مختلف حصوں یعنی طبقوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ بھارتی سماج ایک نمایاں خصوصیت یعنی کثرت میں وحدت کا حامل ہے، اسی لیے پہلے باب میں اس خصوصیت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور چوتھے باب میں سماجی تبدیلی کے سلسلوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سماجی تحریکات سے متعلق ایک پورا باب مختص کیا گیا ہے۔ آخر میں بھارت کے سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے ان کے حل پیش کیے گئے ہیں۔ سماجیات کی اصطلاحات کو خاص طور پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ بعض اصطلاحات کی تشریح کی گئی ہے، اور جہاں مناسب محسوس ہوا وہاں انگریزی اصطلاحات بھی لکھ دی گئی ہیں تاکہ طلبہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، بھارتی پہلا جو چیپٹر ہے اس کا ہم اثر و خلاصہ کر رہے ہیں عادی کے طور پر، قدیم اور عہد وسطیٰ کا بھارت۔ دوسرا حصہ اس پوائنٹ میں دیا گیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ نو آبادیاتی دور یعنی کالونیل دور کیسا رہا، دنیا میں نو آبادیات کیسی ہوئی، نئی نئی کالونیز، نئے نئے اسٹیٹ، نئے نئی ریاستوں کا وجود کیسے ہوا، اور تیسری 1.3 آزادی کے بعد کا بھارت یعنی آزادی کے بعد ملکی صورتحال کیسی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم پہلے سبق کے اعادے کے طور پر مختصر خلاصہ دیکھیں گے۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سماجیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے انسانی سماجی برتاؤ کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ماہرین سماجیات ان عوامل، حالات اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ماضی میں انسانی برتاؤ کو متاثر کرتے رہیں اور آج بھی ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جس نوع کے سماجی تعلقات رکھتے ہیں ان کے مطابق ہی ہمارا برتاؤ ہوتا ہے۔
مثلاً آپ کی نشو و نما ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں صبح بیدار ہونے کے بعد غسل کرنے اور ناشتہ کرنے کا رواج ہو، تو آپ کا معمول بھی یہی بن جائے گا۔ اس بات کا امکان بھی ہے کہ آپ اس معمول کی تشہیر کریں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ بھی اسی اصول کو نہ صرف تسلیم کر لیں بلکہ اس کی حمایت بھی کریں۔ مختصر یہ کہ ہمارے سماجی تعلقات کا انحصار ہمارے قول و فعل، ہماری ترجیحات، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، تعصب، عقائد، روزمرہ کے معمولات وغیرہ پر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہندوستانی تہذیب اتنی قدیم ہے کہ اس وقت سماجیات کو علم کا مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سماجیات کو بحیثیت علم یورپ میں 19ویں صدی کے وسط میں وجود ہوا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں قدیم دور کے انسانوں کے سماجی زندگی کا علم کیسے ہوا؟ ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے کہ دریافت کردہ انسانی مصنوعات کے نمونے ماضی کی معلومات حاصل کرنے کے اہم ماخذ تھے، یعنی ذریعے تھے اخذ کرنے کے۔ ان کے علاوہ سفر نامے، یادداشتیں، سوانح عمریاں، ادب، شاہی فرامین، پرانے کتبات، عدالتی فیصلے وغیرہ بھی اس میں اہم ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی مصنوعات کے نمونوں سے مراد تہذیب کے مادی اجزاء ہیں، جیسے اوزار، برتن، زیورات، آرٹ، مجسمے، تصاویر، کھدائی کے دوران حاصل ہونے والی اشیاء، مقبرے، سکے، پرانے ہتھیار وغیرہ۔ علاوہ ازیں انسانی اور حیوانی ہڈیاں، رکازات جغرافیہ محل وقوع میں اس دور کا سراغ دیتے ہیں۔ جدید تکنیک کے ذریعے مادی باقیات کی عمر اور دیگر خصوصیات کا تعین کرنا ممکن ہے۔ مذکورہ دریافت کی بنیاد پر دیے گئے مختلف بیانات اور مخالف بیانات ہمیں اس دور کی سماجی زندگی کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہزاروں برس پرانے تمدن کی ثقافت کا خلاصہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے باشندوں کی خصوصیات کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس موضوع کی آسان تفہیم کے لیے ہم اس اکائی کو 3 ذیلی اکائیوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 قدیم اور عہد وسطیٰ کا بھارت، نمبر 2 نوآبادیاتی دور اور نمبر 3 آزادی کے بعد کا بھارت۔ ان 3 اکائیوں کے ذریعے ہم بھارت کے سماجی تعارف کو تھوڑا سمجھ سکیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ 21ویں صدی میں سماجیات کے طالب علم کی حیثیت سے ہندوستانی سماج کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات پر غور و خوض کریں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کی قدر کریں گے، نیز تنقیدی نقطہ نظر سے آپ جانچ کریں گے۔ ایسا کرنے کے لیے فطری طور پر کسی تاریخی ڈھانچے یعنی نظام کے ذریعے ہزاروں برس پیچھے کی طرف جانا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ انسانی گزر بسر کے بے شمار طریقے، سماجی ماحولیاتی تعلقات، انسانوں کے مشاغل، رسم و رواج، ناانصافیاں، فحش غلطیاں، ہجرت و جلا وطنی، دیگر ممکنہ عوامل وغیرہ مخصوص موضوعات اور نمایاں واقعات کے تذکرے آپ کو حیران کر دیں گے۔ ماضی کے علم نے ہمارے حال کو ایک پیکر عطا کیا، ایک سسٹم، ایک نظام عطا کیا، جس کا انحصار یقینی طور پر اس بات پر ہے کہ ہم کیا، کیوں اور کس طرح غور و فکر اور برتاؤ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم کیا، کیوں اور کس طرح، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مذکورہ معلومات ہمارے ماضی اور حال کے تنوع نیز ہماری تہذیبی و سماجی ورثے کی تکثیری جڑوں کا احساس دلاتی آئی ہے۔ آئیے ہم اپنے ماضی کی یادوں کو روشن کریں۔ قدیم اور وسطیٰ عہد کا بھارت۔ اگر دیکھا جائے زمانی اعتبار سے تو زمانوں کو 3-4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عہد وسطیٰ، کلاسیکی دور، دوسری شہرکاری، ویدک دور اور ہڑپا کی تہذیب۔ یہ ہم جانتے ہیں 9ویں 10ویں جماعتوں میں آپ نے ویدک پیریڈ، ہڑپا کے موہنجو داڑو کا پیریڈ دیکھے ہیں۔ مذکورہ بالا زمانی حالات سے محققین نے کس طرح ابتدائی ہندوستانی تاریخ کو تحریر کیا، مختلف ادوار میں تقسیم کیا۔ یاد رکھیے کہ شکل میں دیے گئے سال تقریباً کے مفہوم استعمال ہوتے ہیں۔
اسکول کے دنوں میں پڑھی ہوئی تاریخ کے علم کو ذہن میں تازہ کیجیے تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے ہڑپا تہذیب، ویدک تہذیب اور کلاسیکی دور اور عہد وسطیٰ کیا تھا 650 BCE کا قبل مسیح کا آپ نے دیکھا ہوگا۔ مذہبی عقائد نمبر 1، مذہبی عقائد اور اعمال، عبادات، یہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں سب سے اہم چیز ہے۔ مذہبی عبادات سے متعلق دستیاب تحریریں تہدار اور پیچیدہ ہیں۔ ہڑپا تہذیب میں دیوتاؤں کی مورتیاں، دیوی اور حیوان دیوی دیوتاؤں کے مجسمے پائے گئے ہیں۔ اس کے باوجود مندروں کے وجود اور مورتی پوجا کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ فطری عناصر جیسے سورج، بارش، پانی وغیرہ کی تعظیم کی جاتی تھی۔ اس امر کا امکان ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ چند حمدیہ گیتوں کو بعض دیوتاؤں کی تعظیم سے جوڑ دیا گیا، جیسے اندرا، اگنی، سوریا وغیرہ۔ بھارتی قبائلی گروہوں کے مذہبی عقائد کا اپنا علیحدہ نظام ہو سکتا ہے۔ قبائلی مذاہب کی نہ کوئی نشانیاں ہیں اور نہ ہی تحریری شکل میں کوئی مذہبی کتاب۔ اس لیے ہمیں قبائلی نظام، عقائد کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اس کی بنیاد و حوالے ہیں جو قدیم مذہبی متن، عہد وسطیٰ کے دستاویزات، ریکارڈز اور نوآبادیاتی نسلی و ثقافتی تنوع کے مطالعے میں درج ہیں۔ ماہرین بشریات نے ماہر بشریات نے ماہر انسانیات کے ماہر نے قبائلی نظام عقائد کو مختلف اصطلاحات کی صورت میں بیان کیا ہے، جیسے مظاہر پرستی، اینیمزم، ٹوٹم یعنی ٹوٹمزم وغیرہ۔ ٹوٹم سے مراد کوئی فطری شے یا کوئی جانور جسے کوئی قبیلہ اپنے مخصوص نشان کے طور پر اپناتا تھا یا اپنی پہچان اس کے ذریعے بناتا تھا، اسے ٹوٹم کہتے ہیں۔ بشریات یعنی انتھروپولوجی، انگریزی میں اسے کہتے ہیں انتھروپولوجی۔ علم کی حیثیت سے بشریات کا فروغ نو آبادیاتی عہد میں ہوا، جس کا مقصد غیر یورپی بدیسی معاشروں اور ثقافتوں کا مطالعہ کرنا تھا۔ اس دو بڑے شعبوں میں تقسیم کیا گیا، طبعی بشریات اور سماجی اور ثقافتی بشریات۔ ایڈورڈز کی علمی کتاب اورینٹلزم میں نوآبادیاتی منصوبے کے ایک جز کے طور پر بشریات کا تنقیدی تجزیہ موجود ہے۔ جہاں تک ہندو طرز زندگی کا سوال ہے، کئی ادبی مآخذ میں ویدک عہد کے مذہبی عقائد اور اعمال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں کچھ تحریری شکل میں تو کچھ زبانی روایات کے طور پر ملتے ہیں، جیسے وید، اپوید، ویدانگ، برہمن، ارنیکا اور ازمیہ وغیرہ۔ ویدک عہد کو عموماً دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ابتدائی ویدک پیریڈ 1000 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح، اور ویدک عہد آخر یعنی 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح۔ ہندوؤں کے لیے کرم یعنی عمل کے قانون کی بنیاد پر ضابط اخلاق مرتب کیا گیا۔ اس سبب اور نتیجے کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ ہندو پنرجنم پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے ان کی ایک زندگی کے اعمال کی بنیاد پر اگلے جنم کا تعین کیا جاتا ہے۔ انسان کی آتما روح جنم اور پنرجنم کے جال میں اس وقت تک قید رہتی ہیں جب تک اسے موکش نجات حاصل نہ ہو جائے۔ ہندوؤں کی زندگی کے 4 مقاصد ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب اسلام میں قطعی نہیں ہیں، لیکن چونکہ نصاب میں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندو مذہب کی بنیادیں کس بات پر ہیں۔ نمبر 1، دھرم، کسی ملنے کی امید کے بغیر پاک بازی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنا۔ ہندو دھرم میں دوسری چیز ہے ارتھ، سخت محنت کر کے پاک بازی کے راستے دولت حاصل کرنا۔ نمبر 3 ہے کام، پاک طریقے سے حسی لذت یا جنسی ملاپ وغیرہ۔ اور چوتھا ہے موکش، موکش کے معنی جنم و پنرجنم کے چکر سے نجات کا آخری نشانہ۔ تو ان کے عالموں کا کہنا ہے کہ ابتدائی ویدک عہد کے سماج میں پیشوں پر مبنی تقسیم کے سلسلے میں لچک پائی جاتی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ورن کے سختی ایک مقررہ مخصوص اب طبقاتی نظام کی شکل میں ظہور میں آئی۔ بعد میں ہندوؤں میں ورن نظام آیا، ورنا سسٹم آیا، جس میں اعلیٰ اور ادنا کی تفریق کی گئی۔ اسے ذات جو پیدائش سے طے ہوتی تھی کہا جانے لگا، یعنی جو انسان جس سماج میں پیدا ہوتا تھا اس ذات سے، اس سماج سے اس کا تعلق رکھ کر وہ نچلی ہیں یا اونچی،
اس کے لحاظ سے اس کی قدر کی جاتی تھی، اسے ہم ورن سسٹم کہتے ہیں۔ برہمنیت میں ذات پات کے نظام میں آگے چل کر پاکیزگی اور آلودگی کا اصول مذہبی پیشواؤں کی بنیاد بن گیا۔ اس کا مطلب تھا اپنے قبیلے، ذات، برادری، شادی کرنے کی سختی، بہت زیادہ رسم و رواج کی پابندی اور شمولیت اور اخراج کے نمایاں حدود کا ظہور میں آنا ہے۔ عزیز طلبہ، برہمن اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور آج بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جتنے نچلے طبقات ہیں وہ ان کو اپنے کام والے سمجھتے تھے۔ برہمن طبقے کی بالادستی کے خلاف وردھمان، مہاویر اور گوتم بدھ کے فلسفے وجود میں آئے۔ انہوں نے برہمنزم کو چیلنج کیا، اگرچہ ابتدا میں دونوں ہندو دھرم سے متعلق تھے، لیکن انہیں حد سے زیادہ رسم و رواج کی پابندی، جانوروں کی قربانی اور سماج کی بنیاد پر مذہبی پیشواؤں کے خلاف آواز بلند کی۔ بھارتی سماجی اخلاقیات میں ان کی تعلیمات کو جین مت اور بدھ مت کہا جانے لگا۔ جین مت کو بہت قدیم سمجھا جاتا ہے۔ اس مذہب کے 24 تیرتھنکر روحانی معلمین ہیں، جن میں وردھمان مہاویر آخری تھے۔ کرم کے ہندو مذہبی عقیدے کی طرح جین مت کی تعلیمات بھی کرم کے نظریے پر ہی مبنی ہیں، تاہم اہنسا، عدم تشدد، تپسیا جین طرز حیات کے اہم اجزائے ترکیبی ہیں۔ وردھمان مہاویر نے اپنی تعلیمات میں خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے نروان کی حالت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی عوامی زبان اردھماگدھی میں اپنی تعلیمات پیش کی۔ عزیز طلبہ، یہ بات سمجھ لیجئے، جین مت کی 16 ستی 16 پاک باز عورتیں میں 5 کا تعلق ہندو مت سے بھی ہے، جن کے نام ہیں درپدی، کوشلیہ، سیتا، کنتی اور دمنتی۔ ہندو نظام عقائد میں قربانی دینے اور تہذیب و ثقافت، رسم و رواج کو اہمیت دی گئی ہے، جبکہ جین مت نے تپسیا پر مبنی نہایت سادہ اور کامل طرز زندگی کی وکالت کی ہے۔ گوتم بدھ نے تعلیمات میں اعتدال کی راہ پر زور دیا، جس کی بنیاد پر 4 عظیم صداقتیں اور 8 پہلو راستہ ہے۔ جین مت کی طرح گوتم بدھ کی تعلیمات میں بھی تصور خدا کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ نیز بدھ مت کا مذہبی ادب تریپتی کا بھی عوامی زبان پالی میں تحریر کیا گیا۔ بدھ مذہب نے رہبانیت کو اپنے دین، مجموعہ عقائد کا لازمی جز قرار دیا۔ رہبانیت یعنی سنیاسی کا کام ذاتی اور سماجی ترقی کے لیے سازگار حالات فراہم کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم ہندوستانی مکاتب فلسفے میں جین مت اور بدھ مت کا مطالعہ کل کے سبق میں کریں گے۔ کل سے یہاں پہ پنسل رکھو۔